पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، اور ہم نے انسان کے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا، اس کی معنی زمانے حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے۔ محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سما و خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہیں، اور عالم اسلام میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے، اس لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیں سب اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز روزہ صدقہ خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی۔ وہ بیوی کی بات نہ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزاع کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن نفس نفیس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں، لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو والدہ نے جواباً کہا کہ انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ پھر ماں سے پوچھا کہیے اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دیں تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ لہٰذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کر دو ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے کہ اولاد اپنی جگہ خواہ کتنے عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا صلاح دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیا، دکان اور دفتر سے آ کر
کر خود والدین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ارے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے ان کے عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی دنیا ہی میں اللہ نے کیسی سزا دی۔ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔